بنی اسرائیل قوم کو خدا نے جب ملک مصر میں سے نکالا تو وہ آخری رات جو ملک مصر میں تھی، آخری وبا، آخری بلا جو خدا نے ملک مصر پر بھیجی وہ انتہائی ہولناک تھی، اور وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ خدا نے موت کے فرشتہ کو وہاں پر ہر ایک پلوٹے کو، چاہے وہ انسان کا ہے چاہے وہ حیوان کا ہے، ہر ایک کے پلوٹے کو خدا نے مار ڈالا۔ فرعون جو کہ تخت پر بیٹھا تھا، اس سے لے کر اس قیدی تک جو حوالات میں تھا، یا اس لونڈی تک جو ان کی چکی پیستی تھی، ہر ایک کے گھر میں کوہرام مچ گیا، کیونکہ ہر ایک کے گھر کا پلوٹا اس رات کو مر گیا۔ اور تب فرعون نے اپنے دل کی سختی کو ختم کیا اور اس نے یہ حکم جاری کیا، اس نے ہارون اور موسیٰ کو بلوایا اور ان سے کہا کہ فوراً اپنے لوگوں کو لے کر یہاں سے نکل۔ تمام مصری اس بات سے خوف زدہ ہو گئے کہ شاید ہم سب کے سب مر جائیں گے، سو انہوں نے بھی فرعون سے کہا کہ ان کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہاں سے چلتا کر۔ آج سیکھ جو میرے لیے اور آپ کے لیے خدا کے پاک کلام میں سے ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا کلام جب بھی سنیں تو اپنے دل کو سخت نہ کیجیے۔ اگر آپ دل کی سختی محسوس بھی کرتے ہیں اپنے اندر کہ آپ کا دل پہلے سے اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے، تو خدا سے دعا کیجیے، خدا کے آگے اس بات کے لیے گڑ گڑائیے، خدا کے حضور سجدہ کیجیے، جھک جائیے خدا کے حضور، کیونکہ دل کی سختی جیسے فرعون کے دل کی سختی اس بات کی غمازی تھی کہ وہ اس کا غرور تھا جو اس کے اندر موجود تھا۔ بنی اسرائیل قوم ملک مصر میں 430 برس رہی، اور آپ جانتے ہیں کہ ان 430 برسوں میں بے انتہا ظلم، بے انتہا اذیت کا سامنا اسرائیلیوں کو ملک مصر میں کرنا پڑا، اور اسرائیلی قوم خدا کی پسندیدہ قوم ہے، خدا کی چنی ہوئی قوم ہے، خدا کی لاڈلی قوم ہے۔ خدا کا کلام، خدا کی محبت، خدا کے حکم اسی قوم کے تعلق سے ہیں۔ یہ خدا کا فضل ہے، یہ خدا کی رحمت ہے، یہ خدا کی بخشش ہے کہ اس نے ہمیں بھی اپنے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق عطا کیا، حق بخشا، اور ہمیں اپنے خاندان میں شمار کیا، اپنے خاندان میں ہمیں بھی اپنے گلے میں شمار کیا۔ ہم اس کے لیے خدا کے بے حد شکر گزار ہیں، جتنا بھی اس کا شکر کیا جائے وہ کم ہے۔ آج کی پاک کلام کی تلاوت میں سے جو باتیں ہم نے سیکھی ہیں، اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے دل کو سخت نہ کیجیے فرعون کی طرح۔ ہر بار وبا آنے کے بعد فرعون کا دل پہلے سے کہیں زیادہ سخت ہوتا چلا۔ اگر وہ پہلی ہی وبا کے ساتھ خدا کے حکم کو مان لیتا، خدا کا وہ حکم جو موسیٰ اور ہارون کے توسط سے اس تک پہنچا تھا، اگر وہ اس پر کان دھرتا، اگر وہ اس کو مانتا، تو کوئی وجہ نہیں کہ خدا اس کو معاف۔ لیکن خدا کا کلام بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا نے اس کے دل کو سخت ہونے دیا۔ سو دل کی سختی بعض اوقات ہماری اپنی ہٹ دھرمی ہوتی ہے، بعض اوقات یہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ خدا اس کے دل کو سخت نہ کرتا اور وہ پہلی دفعہ میں ہی ماننے کے بعد، سننے کے بعد بنی اسرائیل قوم کو ملک مصر سے جانے دیتا، تو وہ ساری بلائیں، وہ سارا کچھ جو ملک مصر پر گزرا، مصریوں پر گزرا، وہ سب کچھ نہ ہوتا، اور وہ سب کچھ ہونا ضرور تھا، کیونکہ خدا نے اس سب کو ہونا ٹھہرا دیا تھا۔ خدا نے فرعون کے دل کو سخت ہونے دیا۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ 430 برس بنی اسرائیل قوم ملک مصر میں رہی، اور یہ 430 برس یوسف کے بعد، نئے بادشاہ کے آنے کے بعد، کوئی یوسف کو نہیں جانتا تھا، کوئی بنی اسرائیل قوم سے واقف نہیں تھا، ان کے کارناموں سے واقف نہیں تھا، اور نئے بادشاہ نے آنے کے بعد ان پر اذیتوں کے پہاڑ توڑ دیے، ہر طرح کی مزدوری، ہر طرح کی اذیت، ہر طرح کی تشدد پسندی ان پر کی گئی۔ سو ان سارے گزرے ہوئے سالوں کا حساب بھی خدا نے ان سے لیا، جتنا ان سے کام لیا گیا ان کے عوض معاوضہ ان کو نہیں دیا گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خدا نے ایک اور حکم بنی اسرائیل قوم کو دیا۔
خدا نے یہ کہا کہ اپنے اپنے پڑوسیوں سے ہر طرح کے قیمتی زیور، سونے چاندی اور قیمتی لباس ان سے ادھار لے لو۔ اور صرف یہ حکم ہی نہیں دیا بلکہ خدا نے ان کی نظر میں ان کو عزت بخشی اور یہ فیور گرانٹ کی خدا نے کہ انہوں نے ان کو یہ سب کچھ دیا۔ اور کیوں خدا نے ایسا کیا؟ کیونکہ ہمارا خدا منصف خدا ہے۔ وہ سارے برس جو انہوں نے وہاں پر مزدوری کی، وہ سارے برس جو انہوں نے وہاں پر اپنا خون پسینہ ایک کیا، یہ ان کی قیمت تھی جو خدا نے انہی کے ہاتھوں سے ان کو دلوائی۔ کیونکہ خدا ایک منصف خدا ہے، انصاف کرنے والا خدا ہے۔ وہ کسی کا طرفدار نہیں ہے اور بے انصافی نہیں کرتا وہ کسی کے ساتھ۔ اتنی خوبصورت بات ہے کہ ہم اس خدا کو ماننے والے ہیں جو ایک منصف خدا ہے، جو کسی کی طرفداری نہیں کرتا۔ تیسری بات جو یہاں پر ہمارے لیے قابل غور ہے کہ خدا نے ان کو ایک ایک برہ ذبح کرنے کا حکم دیا، اور اسی برے کا خون خدا نے یہ کہا کہ اسی برے کا خون اپنے گھر کی چوکھٹوں پہ لگا دینا۔ اور جب موت کا فرشتہ اس جگہ سے ہو کر گزرے گا، جس جس گھر کے باہر اس کو خون کا یہ نشان نظر آئے گا، اس گھر کو وہ چھوڑتا چلا جائے گا۔ اور خدا نے انسٹرکشنز دی کہ کوئی اس رات گھر سے باہر نہ نکلے۔ اور یہ نشان تھا خدا کا کہ وہ اسرائیلیوں میں اور ملک مصریوں میں اور اسرائیلیوں میں فرق کرنے کا نشان تھا۔ اور خدا نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ وہ زندہ خدا ہے، وہ یہوہ خدا ہے، وہ قادر مطلق خدا ہے، اور اس کے لیے کچھ بھی کرنا ناممکن نہیں ہے۔ سیکھ میرے لیے اور آپ کے لیے بہت کچھ ہے۔ آج کی تلاوت میں سے بہت کچھ ہمارے لیے سیکھنے کے لیے ہے۔ پہلی بات یہ، خدا کی انسٹرکشنز کو، خدا کی ویژنز کو، خدا کی رویا کو، خدا کی باتوں کو، خدا کے حکموں کو اپنے لیے معتبر جانیے۔ جب خدا کوئی انسٹرکشنز آپ کو دیتا ہے کچھ نہ کرنے سے یا کچھ کرنے سے متعلقہ کوئی باتیں، کوئی چیزیں آپ کی زندگی پہ عیاں کرتا ہے، ان کو ایز اٹ از مانیے جیسا خدا آپ کو کرنے کے لیے کہتا ہے یا نہیں کرنے کے لیے کہتا ہے۔ اپنی پروٹیکشن کے لیے، اپنے خاندان کی پروٹیکشن کے لیے، اپنے گھر بار کی پروٹیکشن کے لیے، جو کچھ خدا نے آپ کو دے رکھا ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے، جیسے بنی اسرائیل قوم نے برے کا خون اپنے گھر کی چوکھٹوں پر لگایا اور وہ محفوظ رہے، آج آپ کے لیے اور میرے لیے بھی ایک برے کا خون موجود ہے، اور وہ برہ یسوع مسیح ہے۔ یسوع مسیح کا خون ہر روز اپنی زندگیوں پر، اپنے خاندانوں کی زندگیوں پر، اپنے بال بچوں کی زندگیوں پر، اپنے گھر بار پر، اپنے گھر کی ہر ایک چیز پر، اپنے بزنس پر، اپنی گاڑیوں پر، اپنے گھر کی ہر ایک مال و اسباب پر خداوند یسوع مسیح کے خون کو ہر روز لگایا کیجیے تاکہ آپ محفوظ رہیں ہر طرح کی بلا سے، ہر طرح کی وبا سے، ہر طرح کی بیماری سے، ہر طرح کی چیزوں سے خدا آپ کو بچا کر محفوظ رکھے۔ خدا کے پاک کلام میں سے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے آج ہم دیکھیں گے رومیوں کا خط، اس کا 3 باب، اور خدا کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے: پس یہودی کو کیا فوقیت ہے اور ختنہ سے کیا فائدہ؟ ہر طرح سے بہت، خاص کر یہ کہ خدا کا کلام ان کے سپرد ہوا۔ اگر بعض بے وفا نکلے تو کیا ہوا؟ کیا ان کی بے وفائی خدا کی وفاداری کو باطل کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ خدا سچا ٹھہرے اور ہر ایک آدمی جھوٹا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ تو اپنی باتوں میں راست باز ٹھہرے اور اپنے مقدمہ میں فتح۔ اگر ہماری ناراستی خدا کی راست بازی کی خوبی کو ظاہر کرتی ہے تو ہم کیا کہیں؟ کیا یہ کہ خدا بے انصاف ہے جو غضب نازل کرتا؟ میں یہ بات انسان کی طرح کہتا ہوں، ہرگز نہیں، ورنہ خدا کیوں کر دنیا کا انصاف کرے گا؟ اگر میرے جھوٹ کے سبب سے خدا کی سچائی اس کے جلال کے واسطے زیادہ ظاہر ہوئی تو پھر کیوں گنہگار کی طرح مجھ پر حکم دیا جاتا ہے؟ اور ہم کیوں برائی نہ کریں تاکہ بھلائی پیدا ہو؟ چنانچہ ہم پر یہ تہمت لگائی بھی جاتی ہے اور بعض کہتے ہیں مقولہ ہے، مگر ایسوں کا مجرم ٹھہرنا انصاف ہے۔
بس کیا ہوا؟ کیا ہم کچھ فضیلت رکھتے ہیں؟ بالکل نہیں، کیونکہ ہم یہودیوں اور یونانیوں دونوں پر پیشتر ہی یہ الزام لگا چکے ہیں کہ وہ سب کے سب گناہ کے ماتحت ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، کوئی سمجھدار نہیں، کوئی خدا کا طالب نہیں، سب گمراہ ہیں، سب کے سب نکمے بن گئے، کوئی بھلائی کرنے والا نہیں، ایک بھی نہیں۔ ان کا گلا کھلی ہوئی قبر ہے، انہوں نے اپنی زبانوں سے فریب، ان کے ہونٹوں میں سانپوں کا زہر ہے، ان کا منہ لعنت اور کڑواہٹ سے بھرا ہے، ان کے قدم خون بہانے کے لیے تیز رو ہے، ان کی راہوں میں تباہی اور بدحالی ہے، اور وہ سلامتی کی راہ سے واقف نہ ہوئے، ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف نہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ شریعت جو کچھ کہتی ہے ان سے کہتی ہے جو شریعت کے ماتحت ہیں، تاکہ ہر ایک کا منہ بند ہو جائے اور ساری دنیا خدا کے نزدیک سزا کے لائق ٹھہرے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا، اس لیے کہ شریعت کے وسیلہ سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے۔ مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوئی ہے، جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے، خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو، تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے، بلکہ اسی وقت اس کی راست بازی ظاہر ہو تاکہ وہ خود بھی عادل رہے اور جو یسوع پر ایمان لائے اس کو بھی راست باز ٹھہرانے والا ہو۔ پس فخر کہاں رہا؟ اس کی گنجائش ہی نہیں۔ کون سی شریعت کے سبب سے؟ کیا اعمال کی شریعت سے؟ نہیں، بلکہ ایمان کی شریعت سے۔ چنانچہ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان شریعت کے اعمال کے بغیر ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ کیا خدا صرف یہودیوں ہی کا ہے، غیر قوموں کا نہیں؟ بے شک غیر قوموں کا بھی ہے، کیونکہ ایک ہی خدا ہے جو مختونوں کو بھی ایمان سے اور نامختونوں کو بھی ایمان ہی کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرائے گا۔ پس کیا ہم شریعت کو ایمان سے باطل کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ شریعت کو قائم رکھتے ہیں۔ پرانے عہد نامہ میں سے خروج کی کتاب اس کا 11 باب، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ میں فرعون اور مصریوں پر ایک بلا اور لاؤں گا، اس کے بعد وہ تم کو یہاں سے جانے دے گا، اور جب وہ تم کو جانے دے گا تو یقیناً تم سب کو یہاں سے بالکل نکال دے گا۔ سو اب تو لوگوں کے کان میں یہ بات ڈال دے کہ ان میں سے ہر شخص اپنے پڑوسی اور ہر عورت اپنی پڑوسن سے سونے چاندی کے زیور لے۔ اور خداوند نے ان لوگوں پر مصریوں کو مہربان کر دیا، اور یہ آدمی موسیٰ بھی ملک مصر میں فرعون کے خادموں کے نزدیک اور ان لوگوں کی نگاہ میں بڑا بزرگ تھا۔ اور موسیٰ نے کہا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں آدھی رات کو نکل کر مصر کے بیچ میں جاؤں گا، اور ملک مصر کے سب پہلوٹے فرعون جو تخت پر بیٹھا ہے اس کے پہلوٹے سے لے کر وہ لونڈی جو چکی پیستی ہے اس کے پہلوٹے تک، اور سب چوپایوں کے پہلوٹے مر جائیں گے۔ سارے ملک میں ایسا بڑا ماتم ہوگا جیسا نہ کبھی پہلے ہوا اور نہ پھر کبھی ہوگا، لیکن اسرائیلیوں میں سے کسی پر، خواہ انسان ہو خواہ حیوان، ایک کتا بھی نہیں بھونکے گا، تاکہ تم جان لو کہ خداوند مصریوں اور اسرائیلیوں میں کیسا فرق کرتا ہے۔ اور تیرے یہ سب نوکر میرے پاس آ کر میرے آگے سرنگوں ہوں گے اور کہیں گے کہ تو بھی نکل، اور تیرے سب پیروں بھی نکلیں، اس کے بعد میں نکل جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ بڑے طیش میں فرعون کے پاس سے نکل کر چلا گیا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فرعون تمہاری اسی سبب سے نہیں سنے گا تاکہ عجائب ملک مصر میں بہت زیادہ ہو جائیں۔ اور موسیٰ اور ہارون نے یہ کرامات فرعون کو دکھائیں، اور خداوند نے فرعون کے دل کو سخت کر دیا کہ اس نے اپنے ملک سے بنی اسرائیل کی کتاب اس کا 12 باب۔ پھر خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہو۔ بس اسرائیلیوں کی ساری جماعت سے یہ کہہ دو کہ اسی مہینے کے 10ویں دن
ہر شخص اپنے آبائی خاندان کے مطابق گھر پیچھے ایک برہ لے، اور اگر کسی کے گھرانے میں برہ کو کھانے کے لیے آدمی کم ہو تو وہ اور اس کا ہمسایہ جو اس کے گھر کے برابر رہتا ہو دونوں مل کر نفری کے شمار کے موافق ایک برہ لے رکھیں۔ تم ہر ایک آدمی کے کھانے کی مقدار کے مطابق برہ کا حساب لگانا۔ تمہارا برہ بے عیب اور یک سالہ نر ہو، اور ایسا بچہ یا تو بھیڑوں میں سے چن کر لینا یا بکریوں میں سے، اور تم اسے اس مہینے کی 14ویں تک رکھ چھوڑنا، اور اسرائیلیوں کے قبیلوں کی ساری جماعت شام کو اسے ذبح کرے، اور تھوڑا سا خون لے کر جن گھروں میں وہ اسے کھائیں ان کے دروازوں کے دونوں بازوؤں اور اوپر کی چوکھٹ پر لگا دیں، اور وہ اس کے گوشت کو اسی رات آگ پر بھون کر بے خمیری روٹی اور کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھا لیں۔ اسے کچا یا پانی میں ابال کر ہرگز نہ کھانا، بلکہ اس کو سر اور پائے اور اندرونی اعضاء سمیت آگ پر بھون کر کھانا، اور اس میں سے کچھ بھی صبح تک باقی نہ چھوڑنا، اور اگر کچھ اس میں سے صبح تک باقی رہ جائے تو اسے آگ میں جلا دینا۔ اور تم اسے اس طرح کھانا، اپنی کمر باندھے اور اپنی جوتیاں پاؤں میں پہنے اور اپنی لاٹھی ہاتھ میں لیے ہوئے۔ تم اسے جلدی جلدی کھانا، کیونکہ یہ فسح خداوند کی ہے، اس لیے کہ میں اس رات ملک مصر میں سے ہو کر گزروں گا، اور انسان اور حیوان کے سب پہلوٹوں کو جو ملک مصر میں ہیں ماروں گا، اور مصر کے سب دیوتاؤں کو بھی سزا دوں گا۔ میں خداوند ہوں، اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا، اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا، اور جب میں مصریوں کو ماروں گا تو وبا تمہارے پاس پھٹکنے کی بھی نہیں کہ تم کو ہلاک کرے۔ اور وہ دن تمہارے لیے ایک یادگار ہوگا، اور تم اس کو خداوند کی عید کا دن سمجھ کر ماننا۔ تم اسے ہمیشہ کی رسم کر کے اس دن کو نسل در نسل عید کا دن ماننا۔ 7 دن تک تم بے خمیری روٹی کھانا، اور پہلے ہی دن سے خمیر اپنے اپنے گھر سے باہر کر دینا، اس لیے کہ جو کوئی پہلے دن سے 7ویں دن تک خمیری روٹی کھائے وہ شخص اسرائیل میں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ اور پہلے دن تمہارا مقدس مجمع ہو، اور 7ویں دن بھی مقدس مجمع ہو۔ ان دونوں دنوں میں کوئی کام نہ کیا جائے سوا اس کھانے کے جسے ہر ایک آدمی کھائے، فقط یہی کیا جائے۔ اور تم بے خمیری روٹی کی یہ عید منانا، کیونکہ میں اسی دن تمہارے جتھوں کو ملک مصر سے نکالوں گا، اس لیے کہ تم اس دن کو ہمیشہ کی رسم کر کے نسل در نسل ماننا۔ پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کی شام سے 21ویں تاریخ کی شام تک تم بے خمیری روٹی کھانا۔ 7 دن تک تمہارے گھروں میں کچھ بھی خمیر نہ ہو، کیونکہ جو کوئی کسی خمیری چیز کو کھائے وہ خواہ مسافر ہو خواہ اس کی پیدائش اسی ملک کی ہو، اسرائیل کی جماعت سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ تم کوئی خمیری چیز نہ کھانا، بلکہ اپنی سب بستیوں میں بے خمیری روٹی کھانا۔ تب موسیٰ نے اسرائیل کے سب بزرگوں کو بلوا کر ان کو کہا کہ اپنی اپنی خاندان کے مطابق ایک ایک برہ نکال لو، اور یہ فسح کا برہ ذبح کرنا، اور تم زوفے کا ایک گچھا لے کر اس خون میں جو باسن میں ہوگا ڈبونا، اور اسی باسن کے خون میں سے کچھ اوپر کی چوکھٹ اور دروازہ کے دونوں بازوؤں پر لگا دینا، اور تم میں کوئی صبح تک اپنے گھر کے دروازہ سے باہر نہ جائے، کیونکہ خداوند مصریوں کو مارتا ہوا گزرے گا۔ اور جب خداوند اوپر کی چوکھٹ اور دروازہ کے دونوں بازوؤں پر خون دیکھے گا تو وہ اس دروازہ کو چھوڑ جائے گا، اور ہلاک کرنے والے کو تم کو مارنے کے لیے گھر کے اندر آنے نہ دے گا۔ اور تم اس بات کو اپنے اور اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ کی رسم کر کے ماننا۔ اور جب تم اس ملک میں جو خداوند تم کو اپنے وعدہ کے موافق دے گا داخل ہو جاؤ تو اس عبادت کو برابر جاری رکھنا۔ اور جب تمہاری اولاد تم سے پوچھے کہ اس عبادت سے تمہارا مقصد کیا ہے تو تم یہ کہنا کہ یہ خداوند کی فسح کی قربانی ہے جو مصر میں مصریوں کو مارتے وقت بنی اسرائیل کے گھروں کو چھوڑ گیا اور یوں ہمارے گھروں کو بچا لیا۔ تب لوگوں نے سر جھکا کر سجدہ کیا، اور بنی اسرائیل نے جا کر جیسا خداوند نے موسیٰ اور ہارون کو فرمایا تھا ویسا ہی کیا۔ اور آدھی رات کو خداوند نے ملک مصر کے سب پہلوٹوں کو، فرعون جو اپنے تخت پر بیٹھا تھا اس کے پہلوٹے سے لے کر وہ قیدی جو قید خانہ میں تھا اس کے پہلوٹے تک،
बल्कि चौपायों के पहलौठों को भी हलाक कर दिया। और फिरौन और उसके सब नौकर और सब मिस्री रात ही को उठ बैठे और मिस्र में बड़ा कोहराम मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर ना था जिसमें कोई ना मरा हो। तब उसने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलवा कर कहा कि तुम बनी इसराइल को लेकर मेरी कौम के लोगों में से निकल जाओ, और जैसा कहते हो जाकर खुदावंद की इबादत करो, और अपने कहने के मुताबिक अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैल भी लेते जाओ, और मेरे लिए भी दुआ करना। और मिस्री उन लोगों से बजिद होने लगे ताकि उनको मुल्क मिस्र से जल्द बाहर चलता करें, क्योंकि वो समझे कि हम सब मर जाएंगे। सो इन लोगों ने अपने गुंदे गुंदाए आटे को बगैर खमीर दिए लगनों समेत कपड़ों में बांध कर अपने कंधों पर धर लिया। और बनी इसराइल ने मूसा के कहने के मुआफिक ये भी किया कि मिस्रियों से सोने चांदी के जेवर और कपड़े मांग लिए। और खुदावंद ने उन लोगों को मिस्रियों की निगाह में ऐसी इज्जत बख्शी कि जो कुछ उन्होंने मांगा उन्होंने दे दिया। सो उन्होंने मिस्रियों को लूट लिया। और बनी इसराइल ने रामसेस से सुकात तक पैदल सफर किया, और बाल बच्चों को छोड़कर वो कोई 6 लाख मर्द थे, और उनके साथ एक मिली जुली गिरोह भी गई, और भेड़ बकरियां और गाय बैल और बहुत चौपाए उनके साथ थे। और उन्होंने उस गुंदे हुए आटे की जिसे वो मिस्र से लाए थे बेखमीरी रोटियां पकाई, क्योंकि वो उसमें खमीर देने ना पाए थे, इसलिए कि वो मिस्र से ऐसे जबरन निकाल दिए गए कि वहां ठहर न सके और ना कुछ खाना अपने लिए तैयार करने पाए। और बनी इसराइल को मिस्र में बूदोबाश करते हुए 430 बरस हुए थे। और उन 430 बरसों के गुजर जाने पर ठीक उसी रोज खुदावंद का सारा लश्कर मुल्क मिस्र से निकल गया। ये वो रात है जिसे खुदावंद की खातिर मानना बहुत मुनासिब है, क्योंकि इसमें वो उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाया। खुदावंद की ये वही रात है जिसे लाजिम है कि सब बनी इसराइल नस्ल दर नस्ल खूब माने। फिर खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि फसा की ये रस्म है कि कोई बेगाना उसे खाने ना पाए, लेकिन अगर कोई शख्स किसी का जर खरीद गुलाम हो और तूने उसका खतना कर दिया हो तो वो उसे खाए, पर अजनबी और मजदूर उसे खाने ना पाए, और उसे एक ही घर में खाए, यानी उसका जरा भी गोश्त तू घर से बाहर ना ले जाना, और ना तुम उसकी कोई हड्डी तोड़ना। इसराइल की सारी जुमात इस पर अमल करे। और अगर कोई अजनबी तेरे साथ मुकीम हो और खुदावंद की फसा को मानना चाहता हो तो उसके यहाँ के सब मर्द अपना खतना कराएं, तब वो पास आकर फसा करे। यूं वो ऐसा समझा जाएगा गोया उसी मुल्क की उसकी पैदाइश है, पर कोई नामख्तून आदमी उसे खाने ना पाए। वतनी और उस अजनबी के लिए जो तुम्हारे बीच मुकीम हो एक ही शरीयत होगी। बस सब बनी इसराइल ने जैसा खुदावंद ने मूसा और हारून को फरमाया वैसा ही किया, और ठीक उसी रोज खुदावंद बनी इसराइल के सब जत्थों को मुल्क मिस्र से निकाल ले गया। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो।